الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري والمسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه البخاري والمسلم. حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل لا یزال قلب الکبیر، بڑے آدمی کا، جوان سے آگے کی عمر والا آدمی، اس کا دل شابن فی اثنتین، اس کا دل جوان رہتا، اس کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں میں. ایک ہے فی حب الدنیا و طول الامل، ایک دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے، اور دوسرا لمبی لمبی امیدوں میں جوان رہتا ہے. ویسے تو بوڑھا ہو گیا، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، اور جسمانی لحاظ سے دل بھی بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن یہ دل دو چیزوں میں بڑا جوان ہے، دو چیزوں میں بڑا جوان ہے. فی حب الدنیا و طول العمر، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، خیر خواہی ہے، اور اپنی امت پر خاص مہربانی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں جو بیماریاں کسی میں آ سکتی ہیں اس کی طرف توجہ دلا دی ہے. جو مرض، کوئی روگ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے آگاہ فرما دیا ہے. یہ اللہ کے حبیب کی شفقت ہے، پیار ہے، اور چونکہ آپ حکیم اعظم ہیں، طبیب اعظم ہیں، مربی اعظم ہیں، سبحان اللہ، سب سے بڑے محسن ہیں، کہ اس بڑی عمر میں جو کمزوریاں آ سکتی ہیں روحانی طور پہ، اور جو آدمی کے لیے بڑی ہلاکت کا باعث ہے، جا آگے رہا ہے، سوچ پیچھے رہا ہے. عجیب بات ہے بھائی، کوئی آدمی لانچ میں بیٹھا ہو اور اسے اس ملک سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میری سائیڈ میں ایک کمپنی اور لگا دو اور کرنگی میں ایک فیکٹری اور لگا دو. لوگ اس کی عقل پر ماتومی کریں گے نا میاں، کہ لانچ میں بیٹھے ہو، تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے اور واپسی بھی ممکن کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی سرمایہ کاری کہاں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک سائیڈ پہ ایک کارخانہ اور لگا دو، کرنگی میں ایک فیکٹری اور لگا دو. تو اس کے عقل پر ماتومی کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں کہ اس بڑھاپے کی عمر میں جو بیماریاں آ سکتی ہیں، کہ جا آگے رہا ہے، لانچ میں بیٹھا ہے، کسی وقت بھی جانے کی پرواز آ سکتی ہے، اپنے وطن کی پرواز کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جا آگے رہا ہے، اور ساری فکریں اب بھی پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے، بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، انس فرمانے لگے کہ لا یزال قلب الکبیر، بڑے آدمی کا جس کی عمر بڑی ہو چکی ہو، اس کا دل ہمیشہ شابن فی اثنتین، دو چیزوں میں جوان رہتا ہے. باقی سانس پھولنے لگ گیا، نہ زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ زیادہ چل سکتا ہے، نہ محنت اور مشقت کر سکتا ہے، نہ مجاہدہ اور جسے کہیں کہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فرمایا دو چیزوں میں نہیں تھکتا، پھر بھی جوان ہے. ایک ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت میں. ویسے دنیا کی محبت میں مال تو مفت کا بدنام ہے. تھانوی فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت میں مال تو مفت کا بدنام ہے. کتنے لوگ ہیں جو مال کو جاہ
اور شہرت کی خاطر خرچ کر دیتے ہیں. دنیا کے محبت میں سب سے بڑا فتنہ ہے واہ واہ. واہ واہ چاہیے، واہ واہ، پروٹوکول چاہیے، شہرت چاہیے، نام و نمود چاہیے، جس پر آدمی اپنا سارا سرمایہ بھی لگا دیتا ہے. تو یہ جو بیماری ہے حب دنیا کی، اس میں یہ جاہ بھی ہے، شہرت، نام و نمود کا طلب بھی ہے، اس کی حرص بھی ہے، ہاں، جس کے لیے آدمی سارا مال لگا دیتا ہے. تو فرمایا اس میں یہ جوان رہتا ہے. وطول العمل، لمبی لمبی امیدیں. بخاری بھی، امام بخاری نے بھی اللہ کے نبی کی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. اور دوسری حدیث بھی اسی مضمون کی ہے جو حضرت انس نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنان، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. الحرص علی المال والحرص علی العمر، رواہ البخاری. مال کا حریص پہلے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ لمبی عمر کی حرص کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے. حالانکہ جب کھیتی میں کھیت کرنے والا کاشتکار باڑ لگاتا ہے، اور باڑ لگانے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ کھیتی پکنے کو آتی ہے اور کٹائی کا وقت قریب آتا ہے، تو کاشتکار کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ جلدی کٹائی ہو بھائی، کمایا رکھا ہوا مال واپس آئے، جو پونجی لگائی ہے وہ واپس آئے. اور کیا اس کا انتظار ہوتا ہے؟ کٹائی جلدی ہو جائے کہ محنت کا پھل مل جائے. سبحان اللہ. جو عمر بڑھتی چلی جائے، مومن کی شان یہ ہے اسے اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا جائے کہ زندگی بھر کی اس کھیتی میں جو محنت کی ہے اس کا پھل جلدی مل جائے. جو عمر بڑھتی جائے اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا جائے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو کاشتکار جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے جلدی کٹائی ہو، پھل مل جائے، محنت کا ثمرہ مل جائے. مومن کی شان یہ ہے جو عمر بڑھتی چلی جائے اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا جائے. اور بھائی اللہ سے ملاقات کا شوق کا اندازہ کیا ہوگا؟ کیسے اندازہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہاں جانے کے لیے تحفے تحائف اکٹھا شروع کر دے، وہاں جانے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے وہاں کے تحفے تحائف اکٹھے کرنا شروع کر دے. تلاوت بڑھ گئی، سبحان اللہ، ذکر و اذکار بڑھ گیا، اخلاق اور بڑھیا ہو گئے، صدقہ خیرات میں اور اضافہ ہو گیا. ہاں، تو یہ علامت ہے نا کہ بھائی تیاری بڑھ گئی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی ایسی مبارک زندگی عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.